عباس صاحب آپ نے برنی سینڈرز کی بات کی, میں تھوڑی دیر میں چلاؤں گی بھی, لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کے بارے میں جان یہ خبر بھی آئی تھی, بلکہ باقاعدہ میرے اپنے ایرانی ذرائع سے بھی بات ہوئی کہ یہ ڈیسائیڈ ہو ہی چکا ہے یا ہو چکا سمجھ لیجئے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا جائے گا. اب اس کا کوئی فارمل ڈیسیژن ابھی تک نہیں آیا ہے. دنیا کی اکانومی مفلوج ہو کر رہ جائے گی. ایک جیوگرافیکل پوائنٹ ہے جو کہ یا اسٹرینتھ ہے جو ایران کے پاس موجود ہے, تو اس کو استعمال کرنے میں یا اس کی اناؤنسمنٹ میں کوئی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, انٹرنل ذرائع سے مجھے بھی جو پتہ چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی, انہوں نے بھی پری اپروو کر دیا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاک کرنا. بولا جا رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور اف دیٹس ٹرو اور ناٹ, آف کورس ٹائم بتائے گا, بٹ بالکل ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی بات کی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے بیسز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, یہاں پہ بھی ہٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ان دا مڈل ایسٹ اینڈ دا ریجن. ایٹ دا سیم ٹائم ریڈ سی کے اندر بھی ہوتیز نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم سپورٹ کریں گے. 2023 سے اکتوبر سے لے کر 2024 مارچ تک وہ لوگ ہٹ کرتے ہوئے آئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. بعد میں سیز فائر ہو گئی, وہ الگ بات ہے بہرحال, لیکن بالکل پلانز کنفرمڈ ہیں ان کی طرف سے. دیر کیوں ہو رہی ہے یا رسپانس کیوں نہیں آ رہا اتنے جلدی؟ آئی وڈ سے کہ ابھی بھی ڈیولپنگ سچویشن ہے. آئی ایم شیور تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں ان چیزوں میں, تو ونس اٹ از فارملائزڈ آئی ایم شیور اٹ ول بی اناؤنسڈ. بڑی اچھی کی ہے اعزاز صاحب نے انٹرنیشنل لا کی. بالکل یہاں پہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے صرف انہی کنٹریز کے اوپر انفورس کیا جاتا ہے جو دوسری سائڈ پہ یا کہہ سکتے ایسٹرن یا سدرن سائڈ پہ ہوتی ہیں. آئی سی سی کی جو رولنگ تھی نیتن یاہو کے اوپر اور ان کے منسٹر سموٹریچ اور ان سب کے اوپر جو بات جو تھی اس کے اوپر بھی کوئی انفورسمنٹ نہیں ہوئی. یورپ نے بھی گھٹنے ٹیک لیے. ان لوگوں کا, ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ دے کین ناٹ ڈیپینڈ آن دی انٹرنیشنل لا اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو انف اسٹرکچر. ان کا کوئی گرنڈ نارم نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ریلائی کر سکیں. تو آبویسلی یہ جو ہے این پی ٹی سے بھی نکلنے کی اب بات کریں کہ ہم این پی ٹی میں بھی نہیں رہیں گے. اور ایک اور بات میں کر دوں, دیکھیں یو ایس کا بھی کوئی اب ان کے الائز ٹرسٹ کس طریقے سے کریں گے ان کو. رشیا یوکرین کے اوپر بمباری اگر کر بھی رہا ہے تو یو ایس یوکرین کو کس طریقے سے زیلنسکی کو ذلیل کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. مطلب اب الائز کا بھی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جائے گا اس چیز سے. تو آئی ریئلی لائک ایز صاحب پوائنٹ ایز ویل. نہیں, وہ ایبسولوٹلی از رائٹ کہ یوکرین نے جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر آرمز فورگو کیے یا نیوکلیئر کیپیبلٹی فورگو کی. اس کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی بنانے نہیں دے رہے. لیکن ایمبیسڈر صاحب, اعزاز چودھری صاحب, ایک ملک اگر اس پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے تو وہ تو اسرائیل ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اگر اس طرح کی کوئی تھریٹ ہے تو وہ تو اسرائیل ہے. نہ تو وہ کسی ایم پی ٹی کا حصہ ہے, نہ وہ اپنی کسی فیسلٹی کو انسپیکٹ کرنے دیتے ہیں, نہ دنیا میں کسی کو پتا ہے کہ ان کے پاس 70 ویپنز ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہیں, یا پھر 400 ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ہے. نوبڈی نوز ایگزیکٹلی کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹی میں چل کیا رہا ہے. وہ کسی کو کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اور اگر چلیے امریکہ کو نظر نہیں آ رہا تو یورپ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے. ناؤ ول دے اسٹیپ ان؟ لیکن سارے اس بات کو محسوس تو کر رہے ہیں کہ سارے تو نہیں, جو اہل مغرب کو چھوڑ کر, کہ جارحیت اسرائیل نے کی اور ایران تو جواب دے رہا ہے. لیکن میں تھوڑا حیران بھی ہوتا ہوں جب مغرب کے میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں ایران نے جارحیت کی اور اسرائیل جواب دیا, جو بڑی ہی مطلب عجیب سی بات ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اسرائیل جو ہے اس کو کوئی جواب تو جا رہا ہے نا ایران کی طرف سے. پہلے تو اس یہ ہوا نا کہ وہ بیچارے جو غزہ میں لوگ ہیں ان کے اوپر آپ بم برساتے تھے, کوئی جواب نہیں آتا تھا. عرب ممالک زیادہ تر ابراہمز اکارڈ میں چلے گئے, تو واحد ایک ایران رہ گیا نا اس کے سامنے جو کھڑا ہے ابھی تک, اور تو کوئی ملک نہیں کھڑا ہوا اسرائیل کے سامنے. تو ایک لحاظ سے اس کو اخلاقی ہمدردی تو حاصل ہے, وہ بڑی طاقتوں کی بھی ہے, روس کی بھی ہے, چین کی بھی ہے, پاکستان جیسے ممالک کی بھی ہیں. ٹھیک ہے, جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں سارے ایک دم سے, کیونکہ وہ جنگ بہت زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے. امریکہ نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رسک لیا اس جنگ میں آنے کے بعد. بس اب آئی ایم سوری, آئی ایم کرنگ شارٹ, لیکن یہی بتا دیجیے گا, یہ جو جنگ کو پھیلانے کی بات ہو گئی ہے, جو خدشہ سب ایک طرح سے ایکسپریسلی بھی اور اوورٹلی کوورٹلی دونوں طریقے سے بتا رہے تھے, مجھے بتائیے گا آپ کو لگتا ہے ورلڈ وار 3 تک ہم لوگ پہنچ ہی چکے ہیں؟ ابھی تو نہیں, لیکن پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں اگر یہ چلتا رہا اسی طریقے سے, خالی ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا جائے, آپ کو پتا ہے اس کی کتنی امپلیکیشن ہیں. 20% دنیا کے آئل کی ترسیل جاتی ہے وہاں سے,
تو اس لیے چین وغیرہ سب لوگ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے چین شاید رشیا سے لینا شروع کر دے گا, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے, لیکن یورپ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا, ہمارے جیسے ممالک بہت زیادہ متاثر ہوں گے, دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ جائے گی, کئی مسائل بڑھیں گے. پھر اگر امریکہ کے اڈوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے ایران پہ تو اٹیک ہو ہی رہا ہے نا, تو تھوڑے اور کھا لیں گے مار, لیکن میں کہتا ہوں ان کی ہمت ہے اور ان کو داد بھی دینی چاہیے کہ وہ بڑی حوصلہ مند قوم ہے کہ انہوں نے بیٹھے نہیں ہیں. مجھے کبھی کبھی اسی طریقے سے نظر آتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جارحیت کی تو وہ بھی تکبر اور گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے تھے, تو پاکستان نے بھی کھل کر جواب دیا تھا. تو مجھے خواہش اور امید تو ہونی چاہیے کہ ایران بھی یہ جواب دے گا, کیونکہ اس کے بغیر یہ ظلم رکتا نظر نہیں آ رہا ہے. جب تک آپ یہ دنیا کچھ اس طرح بن گئی ہے کہ طاقت کی جواب کی سمجھتے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ چودھری صاحب. اب ڈپلومیسی بھی تب شروع ہوتی ہے جب آپ اچھا خاصا تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ کا جواب دیں. جان